السلام علیکم سامعین، میرا نام افتخار مبارک ہے اور آج اس خصوصی پروگرام میں آپ کا میزبان ہوں گا۔ آج کا یہ خصوصی پروگرام غیر سرکاری تنظیم سرچ فار جسٹس، اجالا نیٹ ورک اور آواز فاؤنڈیشن پاکستان کے اشتراک سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اجالا نیٹ ورک پاکستان کے 50 سے زائد شہروں میں صنفی برابری اور انسانی حقوق کی آگاہی کے لیے کام کر رہا ہے۔ آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم صنفی بنیادوں پر ہونے والے تشدد اور مارجنلائزڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی، جن کو ہم عام طور پر پسماندہ طبقات بھی کہتے ہیں، ان پر کرونا وائرس کے اثرات کے حوالے سے جو پیدا ہونے والی صورتحال ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ آج ہمارے ساتھ ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے 2 ریناؤنڈ ایکسپرٹس موجود ہیں۔ ہماری پہلی مہمان محترمہ بشرا خالق صاحبہ ہیں۔ آپ خواتین کے حقوق کی کارکن ہیں اور ویمن ان اسٹرگل فار امپاورمنٹ، جو کہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، اس کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ہماری دوسری مہمان خورسند بایار علی ہیں۔ آپ ٹرانسجنڈر رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور ساتھی فاؤنڈیشن کے ساتھ بطور پروجیکٹ مینیجر کام کرتی ہیں۔ بشرا خالق صاحبہ اور خورسند صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لائے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے موضوع کے حوالے سے تعارف کروایا ہے کہ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے، یہ خاص طور پر جو جینڈر بیسڈ وائلنس، یعنی جو صنفی بنیادوں پر ہونے والا تشدد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مارجنلائزڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، جن میں ٹرانسجنڈر کمیونٹیز ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، ویمن ہیڈڈ فیملیز ہیں، ان کے اوپر کرونا وائرس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں، کیا اثرات ڈالے ہیں، ان کا ہم جائزہ لیں گے اور اس کے بارے میں ہم آپ کی جو ایکسپرٹ اوپینینز ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سے چاہیں گے کہ آپ وہ ہمارے ذریعے جو ہے، اس پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے سامعین تک پہنچائیں۔ تو بشرا خالق صاحبہ، پہلا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں۔ ایک تو ہم اپنے سامعین کے لیے یہ بہت ایک بنیادی سی چیز جاننا چاہیں گے گفتگو کے آغاز میں کہ یہ صنفی تشدد ہوتا کیا ہے اور اس کی اہم جو اقسام ہے اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈال سکیں تاکہ ایک بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سیٹ ہو سکے ہماری گفتگو کے لیے۔ بہت شکریہ افتخار، آپ ہمیشہ بہت حساس موضوعات کے اوپر پروگرامز کرتے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جب انسان اور بہت ساری مشکلات کا شکار ہے اور ایک افراتفری بھی ہے، مستقبل کے بارے میں بہت بے یقینی اور غیر یقینی کی سی کیفیت ہے، صحت کے معاملات الگ ہیں، تو وہاں پر جو معلومات کا اور درست معلومات کا دوسروں تک پہنچانا ہے، میں سمجھتی ہوں یہ بھی کمیونٹی سروس میں آتا ہے۔ اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ آج وہ موضوع چنا ہے جس کے اوپر عام طور پر بھی ہم شکایات ہی سنتے ہیں، اور اس کا حل اور اس کا تدارک جو ہے وہ چونکہ اس معاملے کا صنفی تشدد کا جو تعلق ہے وہ ہمارے عمومی رویوں سے ہے، تو جہاں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رویے بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہیں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رویوں کو بدلنا اور رویوں میں تبدیلی لانا انتہائی مشکل اور دقت طلب کام ہے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے صنفی تشدد کی اقسام کیا ہیں، یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر انسان جیسے کہ پیدائش کے وقت ایک اپنی جنس کا اس کا متعین ہو جاتی ہے، کچھ لڑکے پیدا ہوتے ہیں، کچھ لڑکیاں، اور کچھ ٹرانسجنڈر پیدا ہوتے ہیں، میل، فیمیل اور پھر ٹرانسجنڈر۔ تو یہ تینوں وہ جنس ہیں جو قدرت کی دین ہیں، قدرت نے فیصلہ کیا ہمارے بارے میں، اور یہاں تک کہ اس کا اختیار ہمارے والدین کے بھی پاس نہیں ہوتا کہ جنس کیسے متعین ہوگی۔ تو ایسی صورت میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں، پاکستان میں بھی دیکھیں، دیگر ممالک میں بھی، تو ڈسکریمنیشن یہیں سے شروع ہو جاتی ہے جنس کی بنیاد کے اوپر، جس کا براہ راست اختیار، اس کو متعین کرنے کا اختیار ہمارے پیدا کرنے والے، تخلیق کرنے والے والدین کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ تو جو بچے بھی جو جنس لے کر پیدا ہوتے ہیں، جب وہ آہستہ آہستہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو ایک خاص طرح کا ایک رویہ ہمارا والدین سے شروع ہوا، اساتذہ تک جاتا ہے، گلی محلے، رشتہ دار، سب ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں جو ان کے ذہن میں جنس کے بارے میں ایک خاص تصور یا روایات کے نتیجے میں موجود ہے، یا ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس کے رویے سے موجود ہے۔ تو پاکستان جیسے معاشرے کے اندر جہاں ہم خاندانی نظام کے اندر بہت زیادہ ڈیپ روٹڈ ہے، تو وہاں یہ جو سوچ ہے کہ جنس کو الگ الگ کر کے دیکھا جائے اور پھر تفریق بھی کی جائے اور سب کے لیے الگ الگ پیرامیٹرز بھی ہوں، معیار بھی الگ ہوں، اس کو ہم پدر شاہی بھی کہتے ہیں۔ اب اس پدر شاہی کی جو سوچ ہے اور جو نقطہ نظر ہے، یہ پورا ایک نظام ہے،
ٹھیک ہے. اور اس نظام کے نتیجے میں ہم سب اپنا اپنا حصہ وصول کرتے ہیں. کبھی تو یہ ہوا کہ عورتیں جو ہیں وہ گھر کی چار دیواری میں رہیں گی, مردوں کا کام ہے وہ باہر کما کے لائیں. ٹرانسجینڈر کا جو رول ہے وہ یا تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ان کو اپنے گھروں سے نکال دو, وہ الگ کمیونٹیز میں رہیں, اور پھر وہ اپنی زندگی گزارنے کے الگ مخصوص طریقے اپنائیں گے جو بھی اس وقت موجود ہوں گے. بہت کم ٹرانسجینڈر ہے جنہوں نے اپنی مثالیں قائم کی ہیں, یا والدین ایسے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر وہ ایکول لیول کے اوپر توجہ دی. تو جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنی اپنی زندگی کے اندر کوئی رول اپنا لیتے ہیں, اور چاہے وہ ہمارا رول معاشی حیثیت کے پرویو میں ہو یا سماجی, تو اس کو ہم صنف کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری صنف ہے. کہ میں کام کرتی ہوں تو میں ایک دفتر میں کام کرتی ہوں, ایک سماجی کارکن ہوں, تو میرا صنفی اعتبار سے میرا یہ کام ہے کہ میں عورتوں کے حقوق پہ کام کروں گی. آپ ایک مرد ہیں اور آپ نے اپنا ایک رول چنا ہے کہ آپ مرد ہونے کی حیثیت سے آپ باہر نکل کر روزگار کریں گے, اور آپ کی خاتون خانہ جو ہے وہ گھر میں بچوں کی پرورش کرے گی. تو صنفی اعتبار سے جو صنف ہم اپنی سلیکٹ کرتے ہیں اس کا براہ راست تعلق جو ہمارے سماج میں ہے ہماری جنس کے ساتھ بھی ہوتا ہے, اور جنس کے ساتھ جڑی ہوئی سوچ کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو جب ہم صنف اور جنس کی بنیاد کے اوپر جب دیکھتے ہیں کہ ارد گرد تفریق موجود ہے, ترقی کے لیے ذرائع کسی صنف یا کسی جنس کے لیے الگ ہیں تو دوسروں کے لیے الگ ہیں, تو یہ ساری کی ساری صنف اور جنس کی بنیاد پہ تفریق اور امتیاز کے نتیجے میں بے شمار قسم کے رویے جنم لیتے ہیں, جن میں کچھ رویے بہت پرتشدد بھی ہوتے ہیں. اب میں اس کی چند ایک مثالیں آپ کو گنوا دیتی ہوں کہ اور یہ یاد رکھیے گا وہ صنف بھی ہوگا وہ جنس بھی ہوگا, دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس میں گھر میں مار پیٹ بھی ایک عمل ہے جو تشدد پہ تک جاتا ہے. عام طور پر ہم اسے گھریلو تشدد کا لفظ کہتے ہیں, اور اس کے اندر بے شمار شکلیں ہیں تشدد کی. اسی طرح سے غیرت کے نام پہ قتل کا ایک معاملہ ہے, جنسی ہراسانی کی بھی تشدد کی ایک شکل ہے. اسی طرح سے جو جنسی زیادتیاں ہوتی ہیں, ریپ ہوتا ہے, یہ بھی ایک وہ شکل ہے. اور ساتھ ساتھ پھر اگر ہم کوئی کام کرنے کے لیے کسی ورک پلیس پر ہیں تو جنس اور صنف دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے کئی اور امتیازی رویے الگ پیٹرنز ان کے نظر آتے ہیں. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں وہ جب ورک پلیس پر آئیں گی تو ان کو جنسی ہراسانی کا بھی سامنا, اور تنخواہیں ان کو کم ملیں گی, چھٹیاں کم مل سکتی ہیں, نوکری کسی شرائط کی بنیاد کے اوپر ملیں گی. تو ورک پلیس کے اوپر کچھ اور ڈائنامکس ہیں. ہمارے گھروں کے اندر صنف اور جنس کی بنیاد پہ جو تشدد کی مختلف شکلیں ہیں, اس میں سے جو چند میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. آپ پھر اور سوال کیجیے گا تو میں اور بات بتاؤں گی, لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ جنس اور صنف کے فرق کی بنیاد کے اوپر یا ہماری سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح ہمیں کیٹیگریز میں ڈالتی ہے اور پھر تشدد کے لیے راستے نکالتی ہے. بالکل صحیح. نہیں بشرا صاحبہ, بہت شکریہ. آپ نے خاصا تفصیل کے ساتھ ایک پورا جو بیک گراؤنڈ تھا آج کی ہماری اس نشست کا, اس کو آپ نے جو ہے وہ بڑا ریفائن کیا ہے. اور اب میرا خیال ہے کہ ہمارے جو سننے والے ہمارے سامعین ہیں وہ بھی ذرا زیادہ بہتر انداز میں ہمارے جو اگلی حصے میں آنے والی گفتگو ہے اس کو بہتر انداز میں جو ہے وہ سمجھ سکیں گے. خرسان صاحبہ, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ چونکہ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ایک ٹرانسجینڈر لیڈ آرگنائزیشن ساتھی فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کام بھی کرتی ہیں, تو خاص طور پر چونکہ ہم آج جو بات کرنا چاہ رہے تھے آپ کے ساتھ کہ اوور آل یہ جو کووڈ-19 کی صورتحال ہے, ڈیفینیٹلی اس نے نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو جو ہے وہ متاثر کیا ہے. اور خاص طور پر جو ورکنگ کلاس یا جن کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے مارجنلائزڈ سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, وہ اس سچویشن سے نسبتاً زیادہ جو ہے وہ امپیکٹ ہوئے ہیں. تو آپ سے تھوڑا سا ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس پوری چونکہ ڈبیٹ کے اندر اور اس پوری لسٹ کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ جو ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے وہ بھی ایک بڑی مارجنلائزڈ کمیونٹی ہے. تو آپ نے بطور ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ جو ہے وہ کیا دیکھا, کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہی ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے, لاک ڈاؤن بھی رہا اس میں, اس کے بعد جو ہے وہ ابھی بھی کام جو ہے بہت سارے وہ بند ہیں, خاص طور پر شادیوں کے, میرج ہالز کے اور اس طرح کے جو بڑے گیدرنگز ہیں جن میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو ٹرانسجینڈر کمیونٹیز ہیں وہ اپنا بہت سارا روزگار ان ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں جنریٹ کرتی ہیں, وہ بھی ابھی تک بند ہے. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں اور آپ ہمیں یہ بتائیے کہ کس طریقے سے امپیکٹ کیا ہے, کس حد تک امپیکٹ کیا ہے اس صورتحال نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو. تھینک یو سو مچ افتخار, اور بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیشہ بڑے اچھے ڈبیٹس اور بڑی اچھی ڈسکشنز لے کے آتے ہیں,
اور تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اوور. میں بشرا خالق کی جو باتیں تھیں ان کو سن رہی تھی اور وہ بہت اچھے سے جینڈر اور سیکشوالٹی یعنی کہ صنف اور جنس کو بہت اچھے سے بیان کری تھیں. میں تھوڑا سا وہاں سے ایڈ آن کرنا چاہوں گی, اس کے بعد آئی کم ٹو یور کویسچن. ایک ہم لوگوں کیا نا, ایک تو ہمارے بچوں کو رائٹ فرام دا اسکول ان کو نا بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ کی جنس اور صنف کے اندر ڈفرینس کیا ہے. مطلب بہت بڑے یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری ٹاکس ہوتی ہیں یا کبھی کوئی ریسرچ اسسٹنٹ وغیرہ جو آتے ہیں تو ان لوگوں کو بہت بیسک ڈفرینس نہیں پتہ ہوتا کہ جنس کیا ہے اور صنف کیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ نا ایک ہی چیز کو لے کے چلتے رہتے ہیں, یعنی کہ جنرلی عام عوام میں یہ چیز نہیں ہے. تو ہمارے جو شناختی کارڈ کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے کالم جنس کا, دیٹ از یور بایولوجیکل سیکس, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور جینڈر. جینڈر از ان یور ہیڈ اینڈ دیٹ از ناٹ وہ مطلب ریکنسٹرکٹ نہیں ہو سکتا, دیٹ از انچینجبل. مطلب وہ آپ کے دماغ میں ہوتا ہے, وہ اللہ نے آپ کی پروگرامنگ اسی طرح سے کر کے بھیجی ہے. تو سیکشولی آپ اپنے اندر چینجز کر سکتے ہیں یا سرجیکل پروسیجرز وغیرہ کروا سکتے ہیں, بٹ آپ اپنی دماغی جو جینڈر ہے آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, جس کو ہم اردو میں صنف کہتے ہیں. تو ایک تو میں چھوٹی سی یہ چیز میں کرنا چاہتی تھی. دوسرا یہ کہ آپ نے یہ جو سوال کیا, دیکھیں ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ جو خواجہ سرا کلچر جس کو ہم لوگ بولتے ہیں نا, دیٹس اے ٹریڈیشنل تھنگ, اٹس اے کلچر. تمام ٹرانس وومن یا تمام جو ٹرانس لوگ ہیں وہ سارے اس خواجہ سرا کلچر کے اندر فال نہیں کرتے, بٹ دین اگین 70% آف دا پاپولیشن از فالنگ ان ٹو دیٹ پرٹیکولر کلچر. جو ٹرانس کلچر ہے وہ جو ہاں وہ خواجہ سرا کلچر ایک سیپریٹ کلچر ہے. اور وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے ٹولی یا ودھائی وغیرہ پہ جاتے ہیں, جو آپ شادیوں کی بات کر رہے تھے. ٹولی از سم تھنگ کہ جو وہ ڈیلی کراؤڈ کی شکل میں نکلتے ہیں اور اپنے علاقے سے وہ لیتے ہیں, خوشی کے پیسے لیتے ہیں اور وہ سارا کچھ, اس کو بیگنگ نہیں کرتے, بیگنگ ایک الگ چیز ہے. تو اور اس کے علاوہ یہ جو ودھائی وغیرہ, اب یہ جو لاک ڈاؤن جب سے اسٹارٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب ختم ہو گئی ہیں. وہ لوگ شادیاں نہیں ہو رہی ہیں, جو لوگ فنکشنز کرتے تھے وہ نہیں ہو رہے ہیں, اور یہ ٹولی ودھائی وغیرہ جو بچوں کے پیدائش وغیرہ پہ ہوتا ہے وہ سارا کچھ نہیں ہو رہا. تو اس کی وجہ سے انیشلی کوئی 15-20 دن تو لوگ انسرٹینٹی کی سچویشن میں تھے کہ اچھا آج کھلے گا لاک ڈاؤن, کل سے چیزیں نارمل ہو جائیں گی, اسٹارٹ ہو جائے گا جیسے پریویسلی ہوتا رہا ہے. لیکن پھر جب یہ چلتا گیا بڑھتا گیا, آپ دیکھیں کہ 3-4 مہینے میں ان کو آپ ڈیلی ویجز ورکر کاؤنٹ کریں نا, مطلب وہ بھی ڈیلی جو کما رہے ہیں وہی وہ کھا رہے ہیں. انہوں نے اگلے دن دوبارہ جانا ہے آن دا روڈز اور انہوں نے کمانا ہے اور پھر انہوں نے کھانا ہے. تو اس صورت حال میں ان کا جو مطلب گورنمنٹ کی جو چیزیں وہ تو خیر کافی بعد میں آئی ہیں. یہاں پہ میں لاہور کی بات کروں گی, میٹروپولیٹن سٹی ہے لاہور یا کراچی یا اسلام آباد, پنڈی وغیرہ, تو یہ بڑے شہر ہیں. یہاں پہ کمیونٹی بیسڈ ادارے کافی زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ کمیونٹیز کے لیے کام کریں, لائک ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے کام کریں. تو یہاں پہ تو کہیں نہ کہیں سپورٹ مل گئی, انڈیویجول لیول پہ بھی سپورٹ مل گئی. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگوں نے اسٹارٹ کر دیا ایک انیشیٹو, ساتھ میں اور لوگ کچھ ایڈ آن ہو گئے, یونیورسٹیز کے بچوں نے کچھ ہیلپ آؤٹ کی. ٹھیک ہے, ڈونیشنز اکٹھی ہوئیں, راشن ڈرائیوز ہوئیں, کچھ لوگوں کو ہم لوگوں نے رینٹس وغیرہ کے پیسے دیے. بٹ دین اگین آئی واز مور فوکسڈ آن پیپل جو کہ تھوڑے سے ڈسٹنٹ ایریاز میں رہ رہے ہیں. جیسے آپ جائیں نا مرید کے یا اوکاڑا یا ان جگہوں پہ, وہاں پہ میں 2-3 دفعہ گئی ہوں, اور وہاں پہ کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ایک تو ٹرانسپورٹیشن بند ہے, اور ان کے پاس پرائیویٹ گاڑیاں تو نہیں ہے کہ وہ وہاں سے گاڑی کروا کے یہاں پہ راشن لینے آئے پھر واپس جائیں. تو ان لوگوں کی بہت بری سچویشن تھی, دے ڈونٹ ہیو کانٹیکٹس. ٹھیک ہے, پھر وہاں پہ اتنی زیادہ مطلب پاورٹی اوور آل تھوڑی سی زیادہ ہے, تو وہاں پہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو گھروں میں جا کے ان کو راشن دے سکیں, اتنے زیادہ ادارے نہیں ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ایک تو سوچنا چاہیے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ نے یہ جو سارا کچھ اسٹارٹ کیا ہے مطلب پروگرامز وغیرہ, مطلب اٹس اے ویری گڈ انیشیٹو. گورنمنٹ نے احساس پروگرام وغیرہ اسٹارٹ کیا اور چھوٹے چھوٹے پروگرامز ہوئے, لیکن دین اگین اٹ واز اے بٹ ڈیفیکلٹ فار دا ٹرانسجینڈر کمیونٹی, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سارے ٹرانس پیپل دے ڈو ناٹ فال انٹو دا خواجہ سرا کلچر. دیٹس اے کلچرل تھنگ, مطلب ناٹ ایوری بڈی آئیڈینٹیفائز ہمسیلف اور ہر سیلف ایز اے خواجہ سرا. تو اب وہ جو خواجہ سرا لوگ ہیں ان میں سے بھی آدھی پاپولیشن کے پاس خواجہ سرا آئیڈینٹی والے کارڈ ہیں, اور آدھی پاپولیشن کے پاس سس جینڈرڈ کارڈ ہیں جیسے پہلے بن رہے ہوتے تھے, یا مرد یا عورت والے. تو اب وہ جو ہیں جن لوگوں کے پاس خواجہ سرا والے کارڈ نہیں تھے ان کو کوئی کالز وغیرہ آئیں, بلکہ ابھی میں آپ سے بھی یہی ڈسکشن کر رہی تھی کہ ان لوگوں کو انہوں نے منع کیا کہ اچھا آپ کارڈ, شناختی کارڈ ہمیں دکھائیں, اگر آپ خواجہ سرا ہیں تو آپ خواجہ سرا والا شناختی کارڈ لے کے آئیں. اب وہ لوگ کارڈ کہاں سے لائیں دوبارہ؟ وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی اب ہم کارڈ کیسے بنوائیں, اور اس میں نادرا انوالو ہے. نادرا کا ایک الگ پالیسی ہے, جو پالیسی ہمارے قانون میں لکھی ہوئی ہے ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 میں. نادرا کی پالیسی اس سے ٹوٹلی فرق ہے. آئی پرسنلی گون ٹو نادرا آفس سو مینی ٹائم,
اور وہاں پہ جا کے ہمیشہ وہ ایک نئی چیز مجھے بتاتے ہیں, وہ ایک الگ سینیریو ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. تو گورنمنٹ نے کام کیا ہے, آئی ایم ہیپی دیٹ گورنمنٹ از ڈوئنگ سم تھنگ, لیکن دین اگین وہ اس میں سے اگر 100% کام ہوا ہے تو اس میں سے 20 یا 30% ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اس نے افیکٹ کیا ہے ان اے پازیٹیو وے, بٹ اوور آل آئی گیس اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. سول سوسائٹی آن دی ادر ہینڈ, جو این جی اوز ہیں, کمیونٹی بیسڈ آفیسز ہیں, سول سوسائٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں, ان لوگوں نے انڈیویجول لیول پہ پرائیویٹ لیول پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے راشن کو لے کے یا لائیولیہڈ کو لے کے, لوگوں کو پیسے دینے. اور کچھ ایسی ابھی ہم لوگوں کا ایک اور پروگرام اسٹارٹ ہو رہا ہے جس میں ہم لوگ اب, کیونکہ راشن کی ترسیل تو اب کافی زیادہ ہو گئی ہے, تو ہم لوگ اب کوشش کریں کہ لوگوں کے جو 3-3 4-4 مہینے کے کرائے ہیں ہم ان کو وہ دیں. اگر کوئی بچے اسکول جا رہے ہیں یا کچھ ایسے ٹرانس بچے ہیں جو کہ پڑھ بھی رہے ہیں یا ان کی یونیورسٹیز کی کلاسز ہیں, کچھ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں بٹ دے ڈونٹ ہیو انٹرنیٹ, کو ڈسٹنٹ ایریاز میں رہتے ہیں, وہ ہم لوگوں کے سیشنز اٹینڈ نہیں کر سکتے, تو ہم ان چیزوں کی طرف آ رہے ہیں کہ ان کی جو زندگی گزارنے کی جو باقی چیزیں ہیں وہ ساری ہم لوگ پوری کر سکیں. تو یہی ہے جس طرح سے باقی دنیا کو ساری اس پینڈیمک نے افیکٹ کیا ہے. یہ والی کمیونٹی آئی گیس زیادہ افیکٹ ہوئی ہے کیونکہ یہ آلریڈی کمیونٹی ایک تو مارجنلائزڈ ہے, ٹھیک ہے, اور ایکسیپٹنس قانون ہونے کے باوجود ہم لوگوں کے یہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. صحیح, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے بہت کمپریہنسو انداز میں ان مسائل کا جو ہے وہ احاطہ کیا. بشرا صاحبہ, بہت ساری اخبارات میں اور سوشل میڈیا پہ اور بین الاقوامی طور پر اس وقت اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ پینڈیمک کے دوران کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی, جب لوگ بہت زیادہ گھروں میں تھے, تو جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے, بالخصوص جو خواتین کے خلاف ہونے والا تشدد ہے, اس کے اندر جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا ہے. ایک تو میں آپ سے, چونکہ آپ ویمن رائٹس ایکسپرٹ بھی ہیں, میں جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو بین الاقوامی طور پر اور میڈیا کے اندر یہ جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں, یہ واقعی کیا درست رپورٹنگ ہو رہی ہے, اور اگر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے تو اس کی آپ کے خیال میں کیا ایسی مخصوص وجوہات ہیں کہ اس بری سچویشن کے اندر بھی, اس دکھ اور تکلیف کی گھڑی کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہیں تھمے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر عورتوں اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کے واقعات جو ہیں وہ بہت ہی الارمنگ سچویشن پہ ہوتے ہیں, اور جو ہینس کرائمز ہیں جن کی جو کہ بہت زیادہ جس میں تشدد اور ہلاکتیں انوالو ہو جاتی ہیں, وہ بھی پاکستان میں اس کی شرح بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر, کیونکہ ہم پاکستانی پورے سماج کے اندر عورتوں کی باڈی کے ارد گرد سمجھا جاتا ہے کہ پورے خاندان کی عزت اور غیرت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے, تو عورتوں کا کوئی ایسا عمل یا ان کی کوئی ایسی آواز یا ان کی کوئی اپنی حق کے لیے مطالبہ جو ہے, اگر وہ خاندان کی ان اقدار یا ان نارمز کی, سوسائٹی کی نارمز پہ پورا نہیں اترتا, تو تشدد کی وہ شکل آپ کے سامنے آتی ہے جس میں کہ عام طور پر عورتوں کو ہلاک کر دیا جاتا ہے. اور یہ واقعات ابھی بھی ہو رہے ہیں, چونکہ جس طرح سے کووڈ اور لاک ڈاؤنس کے دوران تقریباً ہر انسان کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ فزیکلی آپس میں پرسنل انٹریکشن تو بند ہو گیا, تو وہ ٹرانسفر ہوا ہے اور شفٹ ہوا ہے ٹورڈز ڈیجیٹلائزیشن, ٹھیک ہے. تو ٹیلیفونک رابطوں کا استعمال بڑھا ہے, آن لائن کلاسز سے لے کر کے آن لائن جیسے ٹریننگ کورسز اور سیشنز, تو موبائل فون کا استعمال جو ہے وہ بڑھا ہے. وہ آج بھی ہمارے بہت سارے ایسے علاقے اور شہر اور خاندان ہیں جہاں پہ لڑکیوں کا موبائل استعمال کرنا یا ان کا موبائل کے ذریعے کسی سے رابطہ کرنا آج بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, اور اس کے اوپر بے تحاشا پابندیاں ہیں ان کے اوپر. اس کا اظہار ہمیں بہت ساری ایسی لڑکیاں جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, ہماری تنظیم کام کرتی ہے, وہ بتاتی ہیں, اور کہ وہ براہ راست اپنے پاس موبائل نہیں رکھ سکتی ہیں. بہت سی لڑکیاں رکھتی بھی ہیں, اس میں یہ بھی کوئی شک نہیں ہے, لیکن ابھی بھی آج بھی یہ معاملات جو ہیں یہ انڈر دی کنٹرول آف اور سپرویژن آف پیرنٹس یا گھر کے جو بڑے افراد ہیں ان کی مرضی کے اگینسٹ نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے کہ فروری اور مارچ کے 2 مہینوں میں سوات میں 6 خواتین کو موبائل کے استعمال کے بعد یا موبائل پہ ویڈیو لیک ہو گئی یا موبائل کے ذریعے تصاویر کے لیک ہونے پر غیرت کے نام پہ قتل ہوئیں. صرف 10 دن پہلے ہی رحیم یار خان سے مجھے اسی طرح سے ایک ٹی وی چینل نے لیا, وہاں پہ ایک خاتون جو ہے شاید کوئی 47 سالہ خاتون ہے جس کو اس کے خاندان کے افراد نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے, اور اس میں ریاست پہلے سے انوالو تھی اس کیس میں. وہ کیس تھوڑا عرصہ پہلے سے چل رہا تھا, شکایات
جس طرح سے ہوتی ہیں کہ اس خاتون کو کہیں بیچنے جا رہے تھے اور پھر بیچ میں کمشنرز نے براہ راست اس میں انٹروین بھی کیا. اس کے باوجود ایک ہفتے کے اندر اندر صلح صفائی جب خاندانوں کی ہوگی تب بھی اس خاتون کی ہلاکت ہو گئی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ جب لاک ڈاؤن اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو شکایات واقعی بڑی ہیں, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جس گھر یا چار دیواری میں ہم رہ رہے ہیں اگر وہ وہاں تشدد آ چکا ہے, کانفلکٹ آ چکا ہے اور وہاں پہ کوئی صورتحال ایسی بن گئی ہے تو وہ جو خواتین ہیں یا لڑکی ہیں وہ گھر چھوڑ کر دوسری جگہ پہ نہیں جا سکتی. پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے تو آپ کا باہر نکلنا ہی مشکل. تو آپ ایسے گھر میں رہ رہے ہیں, ایسے ابیوزر کے ساتھ رہ رہے ہیں جو آپ کو کسی بھی وقت آپ پہ اٹیک کر سکتا ہے اور وہ بہت شدید ہوگا اور آپ کے پاس وہ ذرائع نہیں ہے کہ آپ باہر کسی کے ساتھ کو ایکسیس کر سکیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ہر طرح کے معاملات میں تشدد میں اضافہ ہوا ہے. میں اس کی ایک اور مثال آپ کو دے سکتی ہوں کہ یہ تو سماجی تنظیمیں تو اپنا ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں تو وہ ایک لمیٹڈ ورژن ہوتا ہے کیونکہ بہت ساری ایکسیس کے معاملات ہیں. خود ہمارے ریاست کا اپنا ایک پنجاب حکومت کا ادارہ ہے سیف سٹیزن اتھارٹی پنجاب کا, وہ ان کی ہیلپ لائن ہے جہاں پر خواتین یا لڑکیاں اگر تشدد ہے تو اس پہ کال کر سکتی ہیں اور ان سے ہیلپ لے سکتی ہیں کسی طرح سے. تو یہ 15 کا نمبر ہے جو انہوں نے ایپ کے ذریعے انٹروڈیوس کرایا ہے. اب میں اس کا ڈیٹا آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جنوری میں ہمارے پاس جو کالز آتی ہیں اس سے لے کر کے مئی تک کا انہوں نے ڈیٹا جو ہے وہ کمپیئر کیا ہے تو ٹوٹل کالز 13,478 تھیں جن کا براہ راست تعلق گھریلو تشدد سے ہی تھا. تو یہ 13,478 صرف وہ کالز ہیں جن خواتین کے پاس موبائل ایپ کی ایکسیس تھی اور ان کو جانکاری تھی کہ 15 ایک ہیلپ لائن ہے اور انہوں نے وہ جرت کی اس پوزیشن میں تھی کہ وہ بات کر سکتی, رپورٹ کرتی یا وہاں سے ہیلپ سیک کرتی کسی طریقے سے. اور یہ تعداد جو ہے مئی کے مہینے میں کمپیئر کر کے جنوری اور فیبرری کو 30% زیادہ ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نارمل کنڈیشنز میں جو کالز آتی تھیں کمپلینٹ کی اس سے مئی میں 30 گنا زیادہ آئی ہیں. تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک سورس ہے انفارمیشن کا, پنجاب سٹیزن سیف اتھارٹی جو ہے اس کی ایک ہیلپ لائن کے اوپر جو 30% اضافہ رپورٹ ہو گیا ان کا کالز کا. تو اس کا یہ لیول آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور ڈیٹا ہے لیکن وہ اس میں چونکہ مختلف عمروں کے اور جنس کے لوگ شامل ہیں لیکن چونکہ یہ بھی ہمارے گھروں کے اندر کام کرتے ہیں, گھریلو ملازمین جن کو ہم کہتے ہیں, کوئی صفائی کرنے آ رہا ہے, کوئی برتن دھونے آ رہی ہیں خواتین اور لڑکیاں اس میں, اور کم عمر کے بچیاں شامل ہیں. 15 سال سے کم عمر کی لڑکیوں کو پنجاب کا جو ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے, وہاں پہ نہیں کام لینا چاہیے ان سے, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ کام بھی کر رہے ہیں وہاں پہ. اور ان کے خلاف میں نے ہماری آرگنائزیشن نے 17 ماہ کا ڈیٹا جمع کیا تو 52 کیسز جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. یعنی رپورٹ ہونا آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہر طرح کی ایکسیس ہے اس بندے کو, اس فرد کو, اور وہ باہر نکل کے شور مچا سکتا ہے, میڈیا تک جا سکتا ہے, لیکن جو لوگ رپورٹ نہیں کر پائے ان کا ہمارے پاس کوئی اعداد و شمار نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ 52 کیسز رپورٹ ہوئے جس میں سے 18 بچوں کو سیکچولی ابیوز کیا گیا, جس میں سے 10 بچوں کی ہلاکتیں ٹارچر اور ابیوز کے نتیجے میں بھی ہوئیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ وہ دور سے ہم گزر رہے ہیں کہ جہاں تشدد عام روٹین میں بھی بہت زیادہ ہے, ہمارے رویے بہت پرتشدد ہیں, لیکن ساتھ ساتھ کووڈ کی وجہ سے اب لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن, ایکسیس, رابطہ بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے, لہٰذا ولنریبلٹی اتنے ہی گنا زیادہ بڑھی ہے. صحیح. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ بہت کمپریہنسو انداز میں آپ نے اس سوال کو بھی کور کیا, اور یہ ایک بڑی تشویشناک جو ہے وہ پرسنٹیج ہے کہ کووڈ کے دوران بھی جو ہے وہ 30% اضافہ جو ہے وہ پنجاب سیف سٹی اتھارٹیز کی ہیلپ لائن جو ہے اس کے مطابق جو ہے ان کو رپورٹ ہوا ہے. حسین صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں. کوئکلی میں چاہوں گا کہ اگر آپ اپنا ذرا ہمیں کامنٹ اس پہ دے سکیں کہ آپ نے ابھی ٹرانسجینڈر پروٹیکشن ایکٹ 2018 کی بات کی. سو ابھی تک آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں اس قانون کی ایفیکٹیو انفورسمنٹ کے لیے, اور کیا ہونے چاہیے آپ کے خیال میں جس سے یہ قانون ایفیکٹیولی ایفیشینٹلی امپلیمنٹ ہو سکتا ہے؟ صحیح. اچھا دیکھیں, 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو کام ہوتا ہے کہ آپ نے قانون بنا دیا, وہ تو پارلیمنٹ میں بنتا ہے, ٹھیک ہے,
اسٹیٹ کا لیکن ذمہ داری یہاں پہ ختم نہیں ہو سکتی. اسٹیٹ کی ذمہ داری یہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ نے اس قانون کو امپلیمنٹ بھی کروانا ہے نا جا کے اداروں میں, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو اس قانون کی نوٹیفیکیشنز بھیجنی ہے ڈفرینٹ اداروں میں. مثال کے طور پہ آپ کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی خواجہ سرا مرد یا عورت نادرہ کے اندر جا کے اگر یہ خود کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یار میں خود کو خواجہ سرا آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں یا کرتا ہوں, یا میں خود کو لڑکا آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں یا لڑکی آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں, میرا شناختی کارڈ چینج کر دیجیے یا میرا شناختی کارڈ اس طرح سے کر دیں. نادرہ آن دی ادر ہینڈ اس کی اپنی ایک پالیسی ہے. وہ حالانکہ ہمارے قانون میں یہ بہت واضح لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص آپ سے کسی قسم کا میڈیکل جو ہے سرٹیفکیٹ اس حوالے سے نہیں مانگ سکتا, کیونکہ وی ریئلی فاٹ آن دس پرٹیکولر پوائنٹ کہ مطلب دے ور سیئنگ کہ یو ہیو ٹو گو تھرو اے میڈیکل ایگزامینیشن اف یو آر کلیمنگ دیٹ یو آر اے وومن اور اے میل اور سم تھنگ. اور ہم لوگوں نے اس چیز پہ بہت زیادہ بحث کی کہ بھائی ایک عورت اور مرد تو اپنے آپ کو کلیم کرنے کے لیے ان کو تو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ یہ تھرڈ جینڈر کے لیے کیوں آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. اچھا, اب وہ ساری چیز ہو گئی. نادرہ کے پاس میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. آئی وینٹ ود ہم لوگوں کا ایک بہت اچھا فرینڈ ہے, تو اس کے ساتھ میں شناختی کارڈ بنوانے کے لیے گئی, تو انہوں نے کہا کہ آپ جینڈر اسسمنٹ فارم لے کے آئیں کسی گورنمنٹ ہاسپٹل سے میڈیکل آفیسر سے لکھوا کے. تو میں نے کہا جینڈر اسسمنٹ فارم کوئی میڈیکل آفیسر کیسے دے سکتا ہے؟ اور میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ جینڈر تو دماغی ایک چیز ہے, تو وہ تو آپ کے دماغ میں ہے. جینڈر تو وہ ہے جو ایک بندہ آپ کو آ کے خود اپنی بتا رہا ہے. میں نے کہا جینڈر تو کسی کی چینج نہیں ہو سکتی ہے, وہ کسی اور کے کوئی اور اس کے بارے میں کوئی سرٹیفکیٹ کیسے دے گا؟ تو انہوں نے کہا جی ہماری پالیسی تو یہی ہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے. اور اس کے علاوہ آپ تھانوں میں دیکھیں, جو گراس روٹ لیول کے تھانے ہیں جن سے واسطہ پڑتا ہے, مطلب سی سی پی او آفس میں یا ڈپٹی کمشنر کے آفس میں کوئی پرچہ چلا جائے کہ جی اس طرح کا کوئی قانون بن گیا ہے اور نوٹیفیکیشن جاری ہو گئی ہے, وہ سارا کچھ, تو دیٹ از ناٹ انف نا. مطلب آپ نے تھانوں میں بتایا, آپ نے گلی محلے کے جو تھانے ہیں یا کچہری ہیں یا جو لوکل لائرز ہیں یا کورٹس ہیں, وہاں پہ آپ نے یہ چیز بتائی ہے. اور اس چیز کو بتانا خالی ضروری تو نہیں ہے, آپ نے اگلی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی ہیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تھانوں میں ابھی تک رپورٹس درج نہیں ہوتی ہیں وائلنس کے حوالے سے. ٹرانسجینڈر اگر کوئی ابھی بھی ہم لوگوں کو ڈیلی کوئی 3-4 کالز ایسی آتی ہیں کہ جی ہم لوگ تھانے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری رپورٹ نہیں درج ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کل کی بات ہے کہ کل روڈ کے اوپر سے 2 لوگ کھڑے ہوئے تھے. اب جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے, پیپل آر ہیلپ لیس, سو از دا کمیونٹی. آئی مین ایک ایسی کمیونٹی جس کے پاس ویسے ہی کوئی ریسورسز نہیں ہیں انکم کے یا انکم جنریٹ کرنے کے. وٹ ایلس وڈ دے ڈو؟ دے وڈ کم آن روڈز, دے وڈ رادر بیگ اور ڈو سم تھنگ ایلس آن دا روڈز. ٹھیک ہے, اب ان کو پکڑ کے لے گئے وداؤٹ اینی ان کسی ثبوت کے یا کسی, اور بس پکڑ کے لے گئے کہ آپ روڈ پہ کیوں کھڑے ہیں, لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے آپ کیوں باہر آ گئے؟ بھائی لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے, آپ ان کے پیٹ پر بھر دو. پھر مطلب بھوک سے آپ, مطلب ایک بھوک جو چیز ہے نا, مطلب وہ انسان سے سب کچھ کرواتی ہے. تو اگر آپ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا تو وہ کچھ بھی کریں گے. تو حکومت کا یہ اب فرض بنتا ہے کہ حکومت جو ہے, یہ جو اس کی بل کی یا یہ جو قانون ہے, اب تو قانون بن چکا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے اقدامات کرے. سول سوسائٹی آن دی ادر ہینڈ, جتنی بھی این جی اوز ہیں, سی بی اوز ہیں جو خواجہ سراؤں کے یا ٹرانس لوگوں کے حقوق کے لیے کام کر رہی ہیں, ان لوگوں نے اپنے طور پہ بہت زیادہ کوشش کی ہے. ہم لوگوں نے سینسٹائزیشن ٹریننگ کی ہیں, ہم لوگوں نے لابنگ کی ہے پروونشل لیولز کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ, گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ. بٹ دین اگین دیٹس ناٹ انف. آئی تھنک گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک دیز اسٹیپس. گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, کیونکہ جب تک آپ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس میڈیا ہے. آپ نیشنل چینل پہ اگر ایک پٹی چلا دینا, ایک چھوٹی سی ایڈ بھی چلا دینا کہ قانون برائے تحفظ خواجہ سرا, یا اس قانون کے تحت آپ کسی کو یہ نہیں کر سکتے, اس قانون کے تحت آپ نے ان کو اس طرح کے ناموں سے مخاطب کرنا ہے, بڑی آؤٹ ریچ ہو جائے گی اس کی. ایگزیکٹلی تو یہ کافی ہو جائے گا. اور آپ نہ کریں, اگر یہ بھی ہو جائے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ. بشرا صاحبہ, ہم نے ابھی تک تھوڑے سے ایشوز کی بات کی ہے کہ کس طرح کے پرابلمز آ رہے ہیں. ہم نے جینڈر بیسڈ وائلنس کی مختلف شکلوں کی بات کی, ہم نے رپورٹڈ جو انسیڈنٹس ہیں ان کے اندر آنے والے انکریز کی بات کی. میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بطور ایکسپرٹ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جینڈر بیسڈ وائلنس ہے, اس کو روکنے کے لیے وہ کون سے اہم اقدامات ہیں جو حکومتی سطح پر ہونے چاہیے, اور ڈیفینیٹلی لوگوں کے رویوں کو تبدیل کرنا وہ بھی از حد ضروری ہے, اور اس کے لیے ہماری لانگ ٹرم یا شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں. میں چاہوں گا کہ اگر آپ کوئکلی اس کے اوپر اپنا فیڈ بیک دے سکیں. دیکھیے, جینڈر بیسڈ وائلنس ہو یا سیکچول وائلنس ہے, بات یہ ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے سب سے پہلے انسانی رویے اور سوچ کا بدلنا ضروری ہے. جیسے میں اپنے پہلے پوائنٹ پہ واپس آؤں گی. میں نے جیسے عرض کیا کہ
جب کوئی بچہ کسی فیملی میں پیدا ہوتا ہے تو وہ قدرتی طور پر اس کی جو سیکس ڈٹرمن ہوئی ہے تو اسی حساب سے وہ سوسائٹی کے اندر پروان چڑھتا ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے یا ٹرانس ہے. تو ہمارے رویے ہی ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیا ہوگی، وہ اس کا رول کیا ہوگا آگے چل کے، اس کی ایجوکیشن کس فیلڈ میں ہوگی اور اس کے لیے لائیولیہوڈ کے لیے اپرچونیٹیز کیا ہوں گی. ان سارے معاملات کو اگر ہم نے صرف سیکس یا جینڈر کے ساتھ جوڑ کر کلاسیفائی کرتے ہیں تو پھر ہم سب کے لیے راستے جو ہیں وہ بہت ہی محدود ہو جاتے ہیں، آپشنس لمیٹڈ ہو جاتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں جو اس وقت آپ کو مسئلہ درپیش ہے. تو سب سے پہلے تو ہم جس کا جو بلیف ہے کہ بچہ جو ہے وہ خدا کی دین ہے، قدرت کی دین ہے، بلیسنگ ہے، ظاہر ہے والدین کے لیے یہ سب اسی طرح سے سوچتے ہیں. تو اگر آپ بیٹا بیٹی یا ٹرانس کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے تو آپ ان کے لیے بہت ساری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، جو ایک بنیادی شرط ہے کہ ایک انسان جو پیدا ہوا ہے اس کی پرورش سے لے کے اس کی زندگی بھر کے جو معاملات ہیں اس کے اندر کتنا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور کتنا آپ اس کو آزادی دیتے ہیں. یہ سب معاملات سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دوسری بات ہے کہ پھر اگر فرض کریں پھر بھی سماج کے اندر تشدد موجود ہے، لوگ ولنریبل ہیں اور یقینی بات ہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی بات ہو رہی ہے ٹرانس کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتی ہوں ضروری ہے کہ اس طرح کے طبقات کے لیے خاص طور پر یہ ایسے جو ہمارے گروپس ہیں ان کے لیے آپ کو اگر الگ سے ہٹ کر کچھ سوچنا بھی پڑتا ہے اور کچھ الگ سے میئرز بھی لینے پڑتے ہیں تو وہ بہت ضروری ہیں. اب ہمارے ہاں جب تشدد ہو جاتا ہے، رپورٹ ہو گیا، تو پھر کچھ ادارے جو ہیں وہ داد رسی کے لیے موجود ہیں، جیسے پولیس ہو گئی، عدالتیں ہیں ہماری، یا ہمارے ہو سکتا ہے کچھ پرائیویٹ بھی ادارے ایسے ہیں جو سائیکو سوشل کاؤنسلنگ کرتے ہیں تاکہ جو تشدد سے متاثرہ شخص ہے یا فرد ہے، خاتون ہے، وہ اس کی ایک تھراپی جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. تو یہ سروسز بھی موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیکل ایگزامینیشن کے لیے ادارے موجود ہیں جو کہ تشدد کی شکلوں کو اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والے جسمانی یا نفسیاتی جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور پھر علاج معالجہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، تشدد اتنا عام ہے اور یہ نفسیاتی، جذباتی، معاشی لیول کے اوپر یہ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم نے اس کو نارمل لے لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اتنا انٹرنلائز کر لیا ہوا ہے کہ گھر کے اندر عورتوں کی مار پیٹ ہو جائے تو ہمارے خاندان کے افراد اور ادھر ادھر کے لوگ جو ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اچھا آپ صبر کر لیجئے، آپ خاموش ہو جائیے. اس طرح سے خاموش رہنے سے تشدد کرنے والے شخص کو روکنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے. تو جو اس طرح کے رویے ہیں ان کو روک تھام کرنے کے لیے تمام تر اداروں کو جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر اس کی روک تھام میں اپنا کردار نبھانا ہے. اگر کوئی خاتون جو ہے گھریلو تشدد کا شکار ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کے خاندان کے افراد اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور تشدد کرنے والے کو روکنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اس کے بعد پولیس آ جاتی ہے یا ہیلپ لائنز بھی ہیں، ایون کچھ سماجی اداروں کی اور کچھ سرکاری اداروں کی ہیلپ لائنز، جیسے میں ابھی 15 کی بھی بات کر رہی تھی. تو اسی طرح سے چونکہ آج کل میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ آن لائن جو ہمارے زونز ہیں جہاں جس میڈیم پہ ہم خواتین یا لڑکیاں جو ہیں وہ اپیئر ہو رہی ہیں اور اس کو یوز کر رہی ہیں، وہاں پر وہ سپیسز بھی، آن لائن سپیسز بھی زیادہ سیکیور نہیں ہیں. وہاں پر سیفٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پہ بہت ساری سٹاکنگ اور جو ہے ہراسمنٹ ہوتی ہے. اس طرح کے بھی ادارے موجود ہیں، قوانین بھی موجود ہیں. تو شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم میں میں آپ سے یہی عرض کروں گی کہ سب سے پہلے تو انسانی تربیت پہ بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ آخر جب ہمارے ارد گرد مختلف شکلوں کے اور مختلف جنس سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں تو ان سب کی یہ ایک کائنات کی خوبصورتی کی بنیادی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور کائنات کی جو چلنا ہے وہ اسی کے اوپر انحصار کرتا ہے. کسی کا جسم مختلف ہونا، جنس مختلف ہونا اس کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کائنات کی اہم ضرورت ہے اور ہم سب انسان ہیں. تو برابری ہماری جو ہے وہ سب سے پہلی شناخت ہونی چاہیے اور پھر اسی کی بنیاد کے اوپر جو ہے ہماری جو صنفی ہمارے جو کردار ہیں، رول ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں. تو دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک
کہ انسانی رویوں کے اوپر تبدیلی اور اصلاح کے لیے کام ہونا چاہیے، اور یہ نہ صرف شارٹ ٹرم ہے بلکہ لانگ ٹرم ہے، یہ ہر وقت کرنے کی ضرورت ہے، یہ وہ عمل ہے. اور دوسرا ہے کہ اگر تشدد ہو گیا تو ہماری پولیس، عدالتیں، میڈیکل ایگزامینیشن کا سسٹم، سائیکو سوشل کاؤنسلنگ اور جو لائف سکلز ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، چاہے وہ سرکاری ادارے کریں یا غیر سرکاری تنظیمیں کریں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. پھر کچھ ایسے لاز اور لاز پہ امپلیمنٹیشن کی باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، تو اگر وہ بہت سست روی کا شکار ہیں تو ان کو بھی پرو ایکٹیو ہو کر آگے بڑھنا چاہیے، تاکہ تشدد کے خاتمے کے لیے تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے آگے کی طرف رواں دواں. بہت شکریہ بشریٰ خالق صاحبہ، بہت شکریہ خورسند صاحبہ. ہمارے سامعین نے ڈیفینیٹلی آپ کی جو آج کی ڈسکشن تھی، آپ کی باتیں تھیں، وہ سنی ہیں، اور میں تو بہت پر امید ہوں کہ آپ کی ان باتوں کی روشنی کی وجہ سے بہت سارے ہمارے سامعین کو جو ہے وہ اپنے ویژن کو ریفائن کرنے کا موقع ملے گا. اور خاص طور پر یہ جو ہمارے سوشل پروٹیکشن کے پروگرامز ہیں، اس کے اندر جو ہماری مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں، مارجنلائزڈ سیگمنٹس ہیں، خاص طور پر ٹرانسجنڈر کمیونٹیز، پیپل ود ڈسیبلٹیز یا ویمن ہیڈڈ فیملیز، ان کو کس طریقے سے ہم نے انکلوڈ کرنا ہے، کس طریقے سے انکلوسیونیس کو آگے لے کے چلنا ہے. اپنے پروگرامز کے اندر ہم نے ان کو انکلوڈ کرنا ہے، اور ایکسکلوژن سے جو ہے وہ ہم نے اجتناب کرنا ہے. بشریٰ خالق صاحبہ نے جو بار بار اسٹریس کیا جن چیزوں پر کہ ہمیں اپنے انسانی رویوں کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت نے بہت عمدہ قوانین خواتین کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ انیکٹ کیے ہیں بہت کاوشوں کے بعد، اس کی ایفیکٹو امپلیمنٹیشن کے لیے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ اٹھانے بہت ضروری ہیں، تاکہ ہم اپنے بچیوں کی، اپنی خواتین کی، اپنی شہریوں کی جو لائف ہے اس کو پروٹیکٹ کر سکیں، اور وہ ایکویلٹی کے ساتھ برابری کی بنیاد پر پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے اندر اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال سکیں. سامعین، آج کا یہ جو پروگرام تھا یہ سرچ فار جسٹس اور اجالا نیٹ ورک کے تعاون سے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ایکسپرٹس کی طرف سے ہونے والی گفتگو آپ کے لیے بہت مفید رہی ہوگی. ہمیں اجازت دیجیے آج کے لیے. اپنی خیال رکھیں بہت سارا. اللہ حافظ.